ایک عرصے آپ نے تبلیغ فرمائی، پھر آپ نے قوم کو بار بار یہ بھی بتایا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں جو تم کو یہ دین کی باتیں بتا رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس پہ تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا میں۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، اور میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو دیکھیں عزیزان محترم، پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ نے اپنے نبیوں کی جو شان بیان کی ہے تو وہ یہ ہے کہ دین کی تبلیغ پہ لوگوں سے وہ اجرت نہیں لیتے، یعنی لفافے نہیں وصول کرتے کہ ہمیں اتنے پیسے دو گے تو ہم تقریر کرنے آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے۔ جو ریٹ طے کیے ہوئے لوگوں نے اپنے اس کام کے، تو بزنس مین ہیں اور وہ اللہ کی آیتوں کے بیچنے کے مترادف ہے۔ فقہاء نے صرف اس کا جواز اتنا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے فتاوی رضیہ میں لکھا، عالمگیری میں موجود ہے، اور اس نے فرمایا کہ پیسے جمع کرنے کے لیے تقریریں کرنا، واعظ کرنا، یہ تقدی بالسوال ہے، یعنی ایسے کہ ہاتھ پھیلا کر مانگنا، مانگنے کے حکم میں۔ اور اس پہ تفصیل بیان کی کہ ہاں وہ عالم دین جو بالکل غریب ہے اور جس کا کوئی گزر اوقات کا کوئی روزگار نہیں ہے اور اپنے گزارے لائق اگر کچھ لے لیتا ہے، کوئی دے دیتا ہے اس کو تو ٹھیک ہے، تو اتنی اجازت دی ہے۔ باقی آج ہمارے یہاں پر مقررین بھی بزنس مین ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ بھی دین سیکھنے کے لیے نہیں بلاتے، وہ بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے، مزے لینے کے لیے۔ اس کی تقریر میں بڑا مزہ آتا ہے، ہاں وہ بڑے اچھے لطیفے سناتا ہے، ہاں وہ بڑا چلا کے بولتا ہے، چیخ کے بولتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کی بھی ذہن یہ بنے ہوئے ہیں، نہ ان کو دین سکھانا نہ ان کو دین سیکھنا ہے۔ اور جو دین سکھانے والے ہیں اور سیکھنے والے وہ کم ہی لوگ ہیں، اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا داری سے ہمیں بچائے۔ اب یہاں پر ایک بات کی طرف میں اور بھی توجہ دلا دوں میں کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ تو ہود علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھائی کا لفظ استعمال کیا۔ تو چونکہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب ہندوستان میں آئی تھی تو اس نے بہت حربے آزمائے کہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لے۔ 100 سال 200 سال گزرے مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے، 16ویں صدی میں آئے تھے۔ تو پھر ان لوگوں نے ایک الگ پلاننگ کی 100-150 سال کی اسٹڈی کے بعد کہ مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو اس سے پھر ہم انہیں اپنا غلام بنا لیں گے۔ اور فرقوں میں جو تقسیم کیا گیا تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ اللہ کے نبیوں کی عزت ان کے دل سے نکال دی جائے، اللہ کے نیک بندوں کی عزت ان کے دل سے نکال دی جائے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو خریدا، علماء کہلانے والوں کو، اور ان سے خرید کے کتابیں لکھوائی ایسی جس سے امت میں اختلاف پیدا ہو جائے۔